ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دنا آدمی سفر پر جا رہا تھا تو رستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی. اس دنا آدمی نے گاڑی کو سائڈ پہ لگایا اور اس کو چیک کرنے لگا, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا. اتنے میں اچانک اس کی نظر جو ہے ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی. ادھر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا اور اس کے پاس بہت ساری کہنے کی مرغیاں تھیں اور وہ دانا تھی, وہ دانے کھا رہی تھی مرغیاں ادھر بیٹھ. تو ادھر اس نے ایک حیرت بھرا منظر یہ دیکھا کہ ان مرغیوں کے ساتھ ایک باز کا بچہ جو تھا وہ بھی دانے کھا رہا تھا. وہ دنا آدمی بہت حیران ہوا اور فوراً اپنی گاڑی کو چھوڑ کر اس بزرگ کے پاس گیا اور اس نے جا کر اس بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ان مرغیوں کے ساتھ ایک باز کا بچہ بیٹھا وہ بھی جو ہے دانے کھا رہا ہے. تو اس بزرگ نے بتایا کہ یہ جو تھا جب چھوٹا سا بچہ تھا تو میں اسے اپنے ساتھ پہاڑوں سے یہ مجھے ملا اور میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور میرے پاس پہلے سے مرغیاں تھیں, میں مرغیوں کو پال رہا تھا تو میں نے اس کو مرغیوں کے ساتھ ہی چھوڑ دیا اور یہ مرغیوں کے ساتھ ہی شروع سے جو ہے رہ رہا ہے اور مرغیوں کے ساتھ رہ کر یہ انہیں کی طرح جو یہ دانے کھاتا ہے. تو اس دنا آدمی نے اس بزرگ کے سامنے درخواست کی کہ یہ بچہ آپ مجھے دے دیں, چاہے آپ بطور تحفہ دے دیں یا چاہے آپ مجھے اس کی جو ہے جو بھی قیمت بنتی ہے آپ وہ قیمت مجھ سے وصول کر دیں. اس بزرگ نے کہا کہ آپ یہ میری طرف سے تحفے کے طور پر لے جائیں. وہ دنا آدمی اس باز کے بچے کو اپنے ساتھ لے آیا اور ایک دن اس نے کیا کیا, اس باز کے بچے کو وہ اونچی سی پہاڑی پر لے گیا اور وہاں اس نے کیا کیا, اس باز کے بچے کو نیچے پھینک دیا. جب اس باز کے بچے کو پہلے اس نے بہت زیادہ ٹرائی کی, بہت زیادہ کوشش کی, اس کو اڑانے کی کوشش کی, اس کو چھوڑنے کی کوشش کی, لیکن کیا ہوا کہ وہ جو باز کا بچہ تھا وہ مرغی کی طرح جیسے مرغیاں کرتی ہیں اسی طرح وہ اپنے پروں کو جو ہے لپیٹ کر نیچے بیٹھ جاتا. تو اس نے ایک دن کیا کیا, اس کو اونچی پہاڑی پر لے گیا اور اونچی پہاڑی پر لے جا کر اس نے اس کو نیچے پھینک دیا. اب وہ جو باز کا بچہ تھا اسی طرح اس نے جو ہے پھر اپنے جو پر تھے ان کو فولڈ کر دیا جس طرح مرغی کرتی ہے. تو جب اس نے دیکھا باز کے بچے نے کہ ابھی زمین تو کافی دور ہے تو اس نے جو ہے کوشش کی اور آہستہ سے اپنے پر کھولے اور ان کو جو ہے ہلانا شروع کیا. جب اس نے اپنے پروں کو ہلایا آہستہ آہستہ وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا اور اس طرح اس کا جو کہتے ہیں اس میں جو جھجک تھی, جو اس کی شروع میں اس کی عادت تھی پروں کو لپیٹ کر رکھنا, اس نے اپنے پروں کو کھولا اور اس نے اڑنا سٹارٹ کر دیا. اب وہ اڑتا 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 کہہ لیں کہ بہت اونچائی پر پہنچ گیا. اب وہ دنا آدمی جس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا تھا وہ اب اس سے بھی اوپر اڑ رہا ہے, اس سے بھی اوپر اڑ رہا ہے اور اس کی طرف دیکھ کر ایسے ہی اس کو محسوس ہو رہا ہے دنا آدمی کو کہ جیسے یہ میرا شکریہ ادا کرا ہے. تو اس دنا آدمی نے اس باز کے بچے کو اونچی آواز میں کہا, اس نے کہا کہ میں نے بس کچھ نہیں کیا, میں نے بس تجھے یہ بتایا ہے کہ تمہارا مقام کیا ہے, تمہارا عہدہ کیا ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم مرغیوں کی طرح جو ہے ان میں رہ کر ان کی طرح بن گئے ہو, لیکن اصل میں تمہارا مقام کیا ہے. دوستو واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہنے کے اپنے اندر جو ان کے اندر گیٹس ہیں, جو ان کے اندر خوبیاں ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا. وہ جس طرح کے جس مزاج کی طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسی میں ڈال لیتے ہیں. اگر ہم کہہ لیں کہ کسی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جن کا کہہ لیں کہ ایک گول ہوگا, ایک مشن ہوگا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس کو ایسے ہم نے سر انجام دینا ہے, تو انشاءاللہ وہ جلدی اڑنا اسٹارٹ کر دیں گے. اور اسی باز کے بچے کی طرح وہ ان کی جو جھجک ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. وہ ختم کب ہوگی, جب وہ کہہ لیں کہ اپنے ٹائپ کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے, اپنی پرسنالٹی کے حساب سے لوگوں کے پاس جائیں گے. اگر وہی لوگ کہہ لیں کہ ان میں خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں, ان کو انہوں نے پالش نہیں کیا, جتنی دیر تک وہ اپنی جو خوبیاں ہیں اپنے اندر جو ان کے چیزیں ہیں ان کو وہ پالش نہیں کریں گے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جس ٹائپ کا بندہ ہے اسی ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو اور اس طرح انشاءاللہ ترقی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی.